بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ اس سورہ کا نام سورہ بقرہ ہے اور اسی نام سے حدیث اور آثار صحابہ میں اس کا ذکر موجود ہے۔ جس روایت میں سورہ بقرہ کہنے کو منع کیا ہے وہ صحیح نہیں۔ ابن کثیر۔ تعداد آیات 286 اور کلمات 6221، حروف 25500 ہیں۔ یہ سورہ مدنی ہے، یعنی ہجرت مدینہ طیبہ کے بعد نازل ہوئی، اگرچہ اس کی بعض آیات مکہ مکرمہ میں حج کے وقت نازل ہوئی ہیں، مگر وہ بھی باصطلاح مفسرین مدنی کہلاتی ہیں۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے اور مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے اس کا نزول شروع ہوا اور مختلف زمانوں میں مختلف آیتیں نازل ہوتی رہیں، یہاں تک کہ ربا یعنی سود کے متعلق جو آیات ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری عمر میں فتح مکہ کے بعد نازل ہوئیں، اور اس کی ایک آیت، اس کا ترجمہ ہے، قرآن کے بالکل آخری آیت میں ہے جو 10 ذی الحج کو منا کے مقام پر نازل ہوئی، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے فرائض ادا کرنے میں مشغول تھے، قرطبی۔ اور اسی 90 دن کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی اور وہی الہی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ فضائل۔ یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت اور بہت سے احکام پر مشتمل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سورہ بقرہ کو پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے، اس کا چھوڑنا حسرت اور بدنصیبی ہے اور اہل باطل اس پر قابو نہیں۔ قرطبی نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اس جگہ اہل باطل سے مراد جادوگر ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس سورت کے پڑھنے والے پر کسی کا جادو نہیں نہ چلے گا۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ صنام القرآن اور ذرۃ القرآن ہے۔ صنام اور ذر وہ ہر چیز کی اعلیٰ اور افضل حصہ کو کہا جاتا ہے۔ اس کی ہر آیت کے نزول کے وقت 80 فرشتے اس کے جلب میں نازل ہوئے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں ہے کہ اس صورت میں ایک آیت ایسی ہے جو تمام آیات قرآن میں اشرف و افضل ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی 10 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو رات میں پڑھ لے تو اس رات کو جن شیطان گھر میں داخل نہ ہوگا اور اس کو اور اس کے اہل عیال کو اس رات آفت، بیماری، رنج، غم وغیرہ ناگوار چیز پیش نہ آئے گی۔ اگر یہ آیتیں کسی مجنون پر پڑھی جائیں تو اس کو افاقہ ہو جائے۔ وہ 10 آیتیں یہ ہیں: 4 آیتیں شروع سورہ بقرہ کی، پھر 3 آیتیں درمیانی یعنی آیت الکرسی، اور اس کے بعد 2 آیتیں، پھر آخر سورہ بقرہ کی 3 آیتیں۔ مضامین و مسائل کے اعتبار سے بھی سورہ بقرہ کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے۔ ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے سورہ بقرہ میں 1000 امر اور 1000 نہی اور 1000 حکمتیں، 1000 خبر اور قصص ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سورہ بقرہ کو تفسیر کے ساتھ پڑھا تو اس کی تعلیم میں 12 سال خرچ ہوئے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سورہ 8 سالوں میں پڑھی۔ سورہ فاتحہ در حقیقت پورے قرآن کا خلاصہ ہے اور اس کی بنیادی مضامین 3 ہیں: اول اللہ تعالیٰ کی ربوبیت یعنی پروردگار عالم ہونے کا بیان، دوسرا اس کا مستحق عبادت ہونا اور اس کے سوا کسی کا لائق عبادت نہ ہونا، تیسرے طلب ہدایت۔ سورہ فاتحہ کا آخری مضمون صراط مستقیم کی ہدایت طلب کرنا ہے، اور در حقیقت پورا قرآن اس کے جواب میں ہے، اور جو شخص صراط مستقیم چاہتا ہے قرآن ہی میں ملے گی۔ اس لیے فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ رکھی گئی اور اس کو ذالک الکتاب سے شروع کر کے اس طرف اشارہ کر دیا گیا جس صراط مستقیم کو تم ڈھونڈتے ہو وہ یہ کتاب ہے۔ اس کے بعد اس سورہ میں اول ایمان کے بنیادی اصول، توحید، رسالت اور آخرت اجمالی طور پر، اور آخر صورت میں ایمان مفصل بیان فرمایا گیا ہے، اور درمیان میں ہر شعبہ زندگی، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، اصلاح، ظاہر و باطن کے متعلق ہدایت کے بنیادی اصول اور ان کے ساتھ بہت سی جزیات بیان ہوئی ہیں۔ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، یعنی قرآن کے من جانب اللہ ہونے میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں، اگرچہ کوئی نافہم اس میں شبہ رکھتا ہو، کیونکہ یقینی بات کسی کے شبہ کرنے میں بھی حقیقت میں یقینی رہتی ہے، راہ بتلانے والی ہے خدا سے ڈرانے والوں کو جو یقین لاتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں پر، یعنی جو چیزیں ان کے حواس و عقل سے پوشیدہ ہیں، صرف اللہ اور رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے اس کو صحیح مان لیتے ہیں اور قائم رکھتے ہیں۔
نماز کو قائم رکھنا یہ ہے کہ اس کو اس کی پابندی کے ساتھ اس کے وقت میں پورے شرائط و ارکان کے ساتھ ادا کریں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کریں، یعنی نیک کاموں میں۔ اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ یقین رکھتے ہیں اس کتاب پر بھی جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری جا چکی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا ایمان قرآن پر بھی ہے اور پہلی کتابوں پر بھی۔ ایمان سچا سمجھنے کو کہتے ہیں، عمل کرنا دوسری بات ہے۔ جتنی کتابیں اللہ نے پہلے انبیاء پر نازل فرمائیں ان کو سچا سمجھنا فرض اور شرط ایمان ہے، یعنی یہ سمجھے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی وہ صحیح ہے۔ خود غرض لوگوں نے جو اس میں تبدیل و تعریف کیا وہ غلط ہے، رہ گیا عمل سو وہ صرف قرآن پر ہوگا۔ یہ پہلی کتابیں سب منسوخ ہو گئیں، ان پر عمل جائز نہیں، اور آخرت پر بھی وہ لوگ یقین رکھتے ہیں، پس یہ لوگ ہیں ٹھیک راہ پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ہے، اور یہ لوگ ہیں پورے کامیاب۔ یعنی ایسے لوگوں کو دنیا میں تو یہ نعمت ملی کہ رائے حق ملی، اور آخرت میں ہر طرح کی کامیابی ان کے لیے۔ ذالک کسی دور کی چیز کی طرف اشارہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شک و شبہ ہدایت سے بنا ہے، اور ہدایت کے معنی رہنمائی۔ متقین جن میں صرف تقوی ہو، تقوی کے لفظی معنی بچنے کے ہیں، مراد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ عیب لفظی معنی ہر وہ چیز جو انسان کی نظر اور دوسرے حواس سے سماعت وغیرہ سے باہر ہو۔ اقامت سے بنا ہے، جس کے معنی سیدھا کرنے کے ہیں۔ نماز کا سیدھا کرنا یہ کہ آداب اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی جائے۔ رزق سے بنا ہوا ہے، جس کے معنی روزی اور گزارے کا سامان دینا۔ انفاق سے بنا ہوا ہے، خرچ کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ آخرہ لغت میں مؤخر اور بعد میں آنے والی چیز۔ اس جگہ عالم دنیا کے مقابلے میں عالم آخرت بولا گیا۔ یوقنون ایقان سے ہے، اور وہ یقین سے بنا ہے، اور یقین اس کو کہتے ہیں جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو۔ مفلحون افلاح سے ہے، اور وہ فلاح سے بنا ہے۔ فلاح کے معنی پوری کامیابی۔ حروف مقطعہ جو بہت سی صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، ان کی تحقیق بہت سی صورتوں کے شروع میں چند حروفوں سے مرکب ایک کلمہ لایا گیا ہے، جیسے الف لام میم، ہا میم، الف لام میم صاد وغیرہ۔ ان کو اصطلاح میں حروف مقطعہ کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ہر حرف جدا جدا ساکن پڑھا جاتا ہے۔ الف لام میم حروف مقطعہ جو اوائل سورہ میں آئے ہیں، ان کے متعلق بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ ان صورتوں کے نام ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا اسما کے رموز ہیں، مگر جمہور صحابہ تابعین اور علماء امت کے نزدیک راجح یہ ہے کہ یہ حروف رموز اور اسرار ہیں، جن کا علم سوائے خداوند تعالیٰ کے کسی کو نہیں، اور ہو سکتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم بطور ایک راز کے دیا گیا ہو، جس کی تبلیغ امت کے لیے روک دی گئی ہو۔ اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان حروف کی تفسیر و تشریح میں کچھ منقول نہیں۔ امام تفسیر قرطبی نے اپنی تفسیر میں اسی کو اختیار فرمایا، اور ان کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ امام شعبی، سفیان ثوری اور ایک جماعت محدثین نے فرمایا کہ ہر آسمانی کتاب میں اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص رموز و اسرار ہوتے ہیں، اسی طرح یہ حروف مقطعہ قرآن میں حق تعالیٰ کا راز ہے۔ اس لیے یہ ان متشابہات میں سے جن کا علم صرف حق تعالیٰ ہی کو ہے، ہمارے لیے ان میں بحث و گفتگو بھی جائز نہیں، مگر اس کے باوجود ہمارے فائدے سے خالی نہیں۔ اول تو ان پر ایمان لانا، پھر ان کا پڑھنا ہمارے لیے ثواب عظیم ہے۔ دوسرا، ان کے پڑھنے کے معنی فوائد برکات ہیں جو اگرچہ ہمیں معلوم نہیں، مگر غیب سے وہ ہمیں پہنچتے ہیں۔ پھر فرمایا حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، عبداللہ بن مسعود رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین وغیرہ جمہور صحابہ کا ان حروف کے متعلق یہی عقیدہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسرار ہیں، ہمیں ان پر ایمان لانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں اور جس طرح آئے ہیں ان کی تلاوت کرنا چاہیے، مگر معنی معلوم کرنے کی فکر میں پڑھنا درست نہیں۔ ابن کثیر نے بھی قرطبی وغیرہ سے نقل کر کے اسی مضمون کو ترجیح دی ہے، اور بعض اکابر علماء سے جو ان حروف کے معنی منقول ہے، اس سے صرف تمثیل و تنبیہ اور تفعیل مقصود ہے، یہ نہیں کہ امر و حق تعالیٰ یہ ہے کہ اس لیے اس کو
بھی غلط کہنا تحقیق علماء کے خلاف ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ پاک عمل